بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید الوحی والسراج المضیء والکاکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عزب اللہ المرجس وطہرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنت کنزا مخفیا صلوات رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے. مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے. جو مقروض ہے میرے رب ان کے قرض غیب سے عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ، عقیل بھائی ہیں، دیگر بانیان ہیں، جو حاضرین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس میں سے ہے، میرے مالک بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کلی و کاملہ عطا فرما. میرے مالک ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ جب 12ویں سرکار کا ظہور ہو انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانے ساروں میں شامل ہو سکے. بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے محمد. ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے بہت سے مجھ سے بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے بہت بہتر میرے بعد حاضری دیں گے. ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروں کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں. دیکھیے یہ ممبر لگانے والے نے، پوڑی بچھانے والے نے اپنی عبادت کا آغاز کر دیا. ذاکر نے ذکر کر کے اپنی حاضری لگوا دی. اب مجمع میں کوئی خاموش رہ جائے گا تو اس کی حاضری رہ جائے گی. توجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے حیدری، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر علی و بطول ہے، اور ذکر علی و بطول میں خاموش رہنے والے کی قدر نہیں ہے، بولنے والے کی قدر ہے. جو چپ رہتا ہے وہ مقدر کھو دیتا ہے، اور جو بول پڑتا ہے صرف وہ نہیں اس کے شجرے پہچانے جاتے ہیں. دیکھیں مکرم سامنے پاک پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا کن تو کنزن مخفیا، میں تو تھا ہی چھپا ہوا خزانہ. بھائی دیکھیے ایک عام انسان کوئی خزانہ چھپا دے اور وہ کہے میں نے چھپا دیا، اس کے علم میں بھی ہے، اس کے ساتھی کے علم میں بھی ہے، اس کے فرشتوں کے علم میں بھی ہے. کوئی نہ جانتا ہو، رب تو جانتا ہے نا، کیونکہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور جسے رب کہتے کہ یہ ہے ہی چھپا ہوا خزانہ، تو اس خزانے کو کون حاصل کرے، کون پائے؟ یاد رکھیے گا ایک خزانہ اسی احاطے میں چھپا دیا جائے تو ہم بتا دیں کہ جناب یہاں خزانہ چھپا ہے، جس کو مل جائے وہ اس کا ہے. اب ذہن میں آئے گا کتنے کلو سونا ہوگا، کتنے کلو چاندی ہوگی، کتنے جواہرات ہوں گے، کتنے بیگ ہوں گے. یہ چند کلو سونا حاصل کرنے کے لیے پورے پنڈال کے دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں آئے گا کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. مجمع خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا. مجھے بتاؤ تو صحیح، جو اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے پورے پنڈال میں تک و دو ہوگی، یہ چند کلو سونا مجھے مل جائے، یہ چند کلو چاندی مجھے مل جائے، یہ بیگ مجھے مل جائے. اب سوچو تو صحیح، جسے رب جیسا خزانہ مل جائے. جسے رب کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ، اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو.
تو میں نے اپنے پہچاننے کی خاطر انوار محمد اور محمد کو خلق کر دیا. توجہ ہے نا بھائی؟ ہماری آپ کی خواہش اور ہوتی ہے. ہم نے خواہش کی گھر مل جائے، گھر مل گیا. پھر خواہش ہوئی گاڑی مل جائے، گاڑی مل گئی. پھر ہوا اس سے بڑا بنگلہ ملے، وہ مل گیا. جیسے جیسے چیزیں ملتی چلی گئی خواہش بڑھتی چلی گئی. ایسے ہی ہے نا، پروان چڑھتی چلی گئی. اب کاروبار مل جائے، اب جائیداد مل جائے، اب باغات مل جائے. میں آپ کی خاموشی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ تک کچھ پہنچانے کی دلیل میں بھی ہوں. جس کے عقیدوں میں یہ بات جگہ پا جائے مجھ تک میرا رزق داد پہنچا دیجیے گا. یاد رکھے گا یہ انسانی خواہش ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے. یا رب العزت تو خود کو کہہ رہا ہے کہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، تو نے چاہا کہ کوئی تجھے پالے، تو نے انوار محمد والے محمد کو خلق کیا، اس نے تیرے جیسے خزانے کو حاصل کر لیا. اب بس کر، اب جنت جہنم مت بنا، اب فرشتوں کی قطاریں مت لگا. آدم کو خاتم نہ کر، نوح کو مت بھیج، ابراہیم کو مت بھیج. آدم سے خاتم تک، خاتم سے قیامت تک انسانوں کی قطاریں نہ لگا. اللہ نے آواز دے کر کہا جہاں میں خالق ہوں وہاں میں عادل بھی تو ہوں نا. میری خلقت کا تقاضا تھا کسی ایسے کو خلق کروں جو مجھ جیسے خزانے کو حاصل کر لے. اب عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی بناؤ، انسانوں کی قطاریں بھی لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی معرفت حاصل کرے جنہوں نے مجھے اللہ کی معرفت. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک سوال ہو حیدری. تو اس کا مطلب ہوا کائنات خلق ہوئی ہے تو معرفت اہل بیت، اس کے لیے معرفت اہل بیت. اگر کسی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا تو ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب آدم کا پتلا بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، لیٹا ہوا ہے. کتنے 100 سال تک پڑا رہا، شیطان آتے جاتے ٹھوکر مارتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ ابھی آدم میں دم آیا نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. قبلہ میں زمین پر بنانے جا رہا ہوں اپنا پہلا خلیفہ. بھئی جہاں پر کرسی ہو وہاں پر مخالف بھی آ جاتے ہیں، ایسا ہے. اب کرسی ہے خلافت کی، اللہ کہہ رہا میں دینے جا رہا ہوں آدم کو. فرشتوں نے کہا یا رب العزت ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے رکوع کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے نہیں، لیکن کیا تو خلافت کسی ایسے کو دے گا جو خون ریزی بھی کرے گا، جو قتل و غارت بھی کرے گا، جو داڑھی رکھ کر خودکش حملے بھی کرے گا، جو ٹارگٹ کلنگ بھی کرے گا، جو تیری مسجد کو بلال کے نام پر لال کر دے گا. یہ مجمع خاموشی سے ایک بات سنے، مجھے بس اتنا بتائے کہ ابھی آدم میں دم آیا نہیں ہے. آدم کے حابیل بھی غیب ہے، قابیل بھی غیب ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا نہیں، خون ریزی ہوئی نہیں، قتل و غارت ہوا نہیں، لیکن اس وقت فرشتے کہہ رہے ہیں یا رب العزت ہم جانتے ہیں جسے تو خلافت دینے لگا ہے یہ قاتل بھی بنے گا، یہ خون ریزی بھی کرے گا، یہ قتل و غارت بھی کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبرائیل کہہ رہا ہے، یہ میکائیل کہہ رہا ہے، یہ اسرافیل کہہ رہا ہے. یہ فرشتے ہیں کون جو در زہرا پر کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی فقیر بن کر آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی چاروں کشی کرنے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں. تو ہے نا وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جیو جیو حیدری. اتنا علم غیب تو ہم بھی رکھتے ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں جاؤ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن. وہ کہتا ہے رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا. وہ علم غیب نہیں رکھتا تھا. یہ فرشتوں نے آدم کی خلقت کے پہلے دن بتا دیا جب تیرے رسول کا یہ چاروں کش علم غیب رکھتا ہے تو سردار کیسے نہیں رکھتا. اگر کرسی کے حقدار ہو تو مجھے ہاؤلا کے نام تو بتا دو. معرفت نہ کرواؤ، پہچان نہ کرواؤ.
کام نہ بتاؤ، نام بتا دو۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ نے اشارہ کیا جناب آدم کو، جناب آدم کا جسم ہلنے لگا، زبان اپنی سیٹ سے اٹھی اور تالو سے لگ کر کہنے لگی یا رب العزت میں تو اتنا جانتا ہوں تو محمود ہے، وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو فاطر ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے۔ اللہ نے کہا آدم تو ابھی ابھی بنا ہے، تیرے حصے میں ابھی نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے میں رکھے، تو نے حج نہیں کیا، تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تو عمر میں بھی چھوٹا ہے، لیکن تو سیدھا جنت چلا جا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت عبادت خدا کا صلہ نہیں، معرفت علم ہے۔ توجہ ہے نا؟ آباد و شاد رہی، سلامت رہی۔ یہ حال کسی کا محتاج نہیں، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہیں۔ میں شکر گزار، میں شکر دوم کے کال کی۔ توجہ کا تعلیم بھائی سوائے کے موقع خلیفہ دوم سے کسی نے پوچھا ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون؟ مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ انہوں نے پھر پوچھنے شریف کہتے ہیں کسے؟ شرافت کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، جو اس حد کو چھو جائے وہ شریف ہے، جو اس بلندی پہ آ جائے وہ شریف ہے، جو اس رموز میں چھا جائے وہ شریف ہے۔ ان کا اگر شرافت کا معیار نہیں پتا تو مسلمانوں کو بتا دینا۔ سوائے کے موقع میں خلیفہ دوم نے آواز دے کر کہا لا یتیم شرف الا بولایت علی بن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہماری یاد رکھیں جیسے ہی نام بتایا اللہ نے کہا سیدھا جنت چلا۔ اب مجھے یہ بتائیے انسان نے نمازیں کس لیے پڑھی؟ جنت کے لیے۔ بھائی جتنے بھی فرقے نمازیں کس لیے؟ جنت کی خاطر۔ روزے کس لیے؟ جنت کی خاطر۔ حج کس لیے؟ جنت کی خاطر۔ واجبیں پڑھنا ضروری ہے۔ علی علی کہہ کر جنت تو جا سکتے ہو، لیکن تیرے جنت پر اگر علی نے پوچھ لیا ملن دنیا میں تو علی علی کرتا رہا، جنت تیری ہے، لیکن بس اتنا بتا جس رب کو میں علی سجدے کرتا رہا اس کو تم نے کیوں نہیں کیا؟ سجدہ واجب ہے، لیکن رکھو مولوی کے سر پر قرآن۔ مجھے بتا یہ جو نماز پڑھی کیا جنت واجب ہو گئی؟ یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا تو روزہ رکھا جنت واجب ہو گئی؟ بتائیے نہیں، یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا حج کیا جنت واجب ہو گئی؟ کہا نہیں یقین نہیں ہے۔ ان کا آپ بھی بہت سے عمل کرتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے جنت کا؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمیں پختہ یقین ہے۔ ان کا آپ کو اتنا پختہ یقین کیسے ہے؟ میں نے کہا یقین ہم نے خود سے نہیں کیا، شیعوں کے ٹولے نے نہیں کروایا، مجتہدین کا فتویٰ نہیں آیا، ہمیں یقین انہوں نے دلوایا ہے جو جنت کے سردار ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر تو نماز پڑھتا ہے تجھے جنت رکھتا ہے، تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، تو حج کرتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، تو آ میری جب کی مجلس میں تو رو یا رونے جیسی شکل بنا دے، ہم زمانہ کہتے ہیں کہ تجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر حیدری۔ بھائی ہمیں یقین کیسے
جب میں یہاں آیا، یہاں کے بانیان نے قبلہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے استقبال کیا، گلے سے لگایا، چہرے کے اوپر خوشی تھی، مسکراہٹ تھی۔ اب آپ بتائیں یہ چہرہ دیکھ کر کیسے پتا چلا راضی ہے یا ناراض؟ راضی ہے نا بھئی، راضی ہے تو ہنس کے استقبال کیا، سینے سے لگائے۔ قبلہ اگر یہی میں آؤں، انہوں نے کہنا کہ جناب پچھلی دفعہ آپ نہیں آئے تھے، آنکھیں لال ہوئی ہوئی، ماتھے پہ تیوریاں آئی ہوئی، مٹھی بند ہوئی ہوئی، یہ تیور کیا بتاتے ہیں، راضی ہے یا ناراض ہے؟ ناراض ہے نا؟ مجمع مجھے بتائے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ راضی ہیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ ناراض ہیں۔ اب مجمع مجھے بس اتنا بتائے، اس رات کو کیسے پتا چلے کہ وہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تارے تخیل اس تک جاتا سکتا نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، زبانی وہ نہیں ہے، ذہن میں وہ نہیں آ سکتا، ذہن میں گھرا ہوا نہیں ہے، سمت میں سمایا ہوا نہیں ہے، گھر میں آیا ہوا میں نہیں ہے۔ اب کیسے پتا چلے وہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ نے کہا میں تم دیکھتے ہو کہ دل کی کیفیت چہرہ بتاتا ہے، میرا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہارے درمیان میں نے ایسا چہرہ رکھ دیا ہے، جس کی آنکھیں دیکھو گے وہ عین اللہ ہے، جس کا چہرہ دیکھو گے وہ وجہ اللہ ہے، جس کی زبان دیکھو گے وہ لسان اللہ ہے۔ یاد رکھنا وہ علی عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، جم اللہ بھی ہے، جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیت اللہ بھی ہے، جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہے، اور جو اس کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ۔ سلامت رہیے، آباد و شاد، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میری مجمع کے اوپر نظر ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ نیچے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تھکے بیٹھے ہیں، کچھ کسی خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس مجمع سے اگر پوچھوں کہ رضوی سادات کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ میں پوچھوں کاظمی سادات کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ میں پوچھوں دھاریجو کتنے بیٹھے ہیں، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہیں، پھر کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ میں پوچھوں پٹ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ اب مجمع کا امتحان ہے، مجمع مجھے بتائے پورے مجمع میں علی والے کتنے بیٹھے ہیں؟ ہے نا یہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے، جملہ سمجھ میں آ جائے، نعرہ لگانا نہ سمجھ میں آئے، خاموش رہ جانا، تو مجھے کہنے کا حق ہے نا۔ کوئی دھارے جو ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی کاظمی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی جٹ ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی پٹ ہے تو باپ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کی پوری کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔
بڑھاتے جاتے ہیں اللہ بنا دیتے, وجہ اللہ بنا دیتے, لسان اللہ بنا دیتے. کیا کروں, دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. اب اپنے اذان اور عقیدوں کو میرے الفاظ کے ساتھ پرواز دیجیے گا. یہ بڑھاتے جاتے, یہ بڑھاتے جاتے. میں نے کہا نہیں, جو بھی مسلمان ہو, جس مسلک کے بھی ہو, کم از کم حضرت علی پر اتنا عقیدہ تو رکھو جتنا حضرت عمر رکھتے تھے. حضرت عمر رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک صحابی رسول طواف کعبہ کر رہا ہے, اس نے ایک حرکت کی, مولا علی نے تھپڑ دے مارا. اب مجمع مجھے بتائے, جسے ید اللہ لگ جائے, وہ تڑپنے لگا, رونے لگا, مچلنے لگا, دوڑتا دوڑتا آیا مسجد کے دروازے پر. تاریخ لکھتی ہے وہاں سے حضرت عمر باہر آ رہے تھے, ہاتھ میں کوڑا تھا. ان کا کیا ہوا, کہا میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی. آپ کی بادشاہت بھی ہے, ناانصافی بھی ہو گئی. ان کا کس نے کی, کہا علی نے کی ہے, علی نے کی ہے, علی نے کی ہے. اتنا کہنا تھا, انہوں نے کوڑا لہرایا, کہا یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں تجھے اور ماروں گا. کہا اللہ کے گھر میں علی نے مارا ہے یا آپ مارتے ہیں. کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو وجہ اللہ کی شکایت رضی اللہ کے سامنے لایا. رضی اللہ کے سامنے یہ طلب کے کہتا ہوا کیا, کہا مسئلہ یہ ہے, میں وہاں طواف کر رہا تھا. کہا تو نے ضرور کچھ کیا ہوگا. کہا حرکت ہوئی ہے لیکن علی نے دیکھے نہیں, انہوں نے بے سبب مارا ہے, انہوں نے کوڑا لہرایا. کہا یہاں سے دفع ہو جا, تجھے حرکت کرتے ہوئے علی نے نہیں دیکھا, تجھے حرکت کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے, ید اللہ نے مارا. کیونکہ علی کے بغیر گزارا تو کسی کا بھی نہیں ہے. بڑے بڑے جاتے کہہ کر رہے ہیں اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ عین ترجمانی ہے قرآن مجید کی آیت کی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یاد رکھنا, اگر نمازیں قبول کروانی ہے مودت اہل بیت رکھو, روزہ قبول کروانا ہے مودت اہل بیت رکھو, اگر حج قبول کروانا ہے مودت اہل بیت رکھو. اور اگر کچھ نہیں رکھ سکتے, یہ نمازیں نہیں, روزے نہیں, حج نہیں, دل کے اندر حب اہل بیت رکھو. ماذا علی حب آل محمد ماذا شہیدا. تو یہی تو انہوں نے کہا, اگر علی نہ ہوتے, علی ہوں گے تو شہادت ہے, علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک. مسئلہ یہ آ گیا, تمام کرو. مسئلہ یہ آ گیا کہ پہلے ہمیں دوسروں کو سمجھانا پڑتا, اب اپنوں کو بتانا پڑتا. اب اپنے بھی شک میں آ گئے ہیں. تبھی تو مولا علی نے کہا ہے کہ شک کی نماز سے بہتر ہے کہ تم یقین کے ساتھ سو جاؤ. شک کی نماز, جناب عبادت میں غیر اللہ نہیں آ سکتا. یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس مجمع سے میں پوچھ سکتا ہوں, جب حج کرنے جاتے ہیں طواف کس کا کیا جاتا ہے, اللہ کے گھر کا. اللہ کے گھر کا نا. میرا سلام ہے آپ کی عقیدت کو, مجھے یہ بتاؤ, اللہ کا گھر ہے 4 دیواری, اس کے ساتھ ایک احاطہ ہے جہاں پر نالا رحمت گرتا ہے, اس کا طواف نہ کرو, درمیان میں سے گزر جاؤ. میں نے ہر مولوی سے پوچھا, اس والا ہے, اس والا ہے, اس والا, اس والا, اسرے والا ہے یا اس طرح والا. ہر ایک کہتا ہے کہ گھر کے ساتھ اس احاطے کا طواف بھی ضروری ہے. میں جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں, جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا, میں سمجھوں گا میں پہنچا نہیں سکا. میں نے کہا مولوی صاحب اتنا لمبا چکر کیوں کاٹتے ہو, درمیان میں سے گزرو, طواف کعبہ کر لو. ان کا نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ کعبہ کے ساتھ اس احاطے کا طواف ضروری ہے. میں نے کہا بتاؤ کیوں ضروری ہے. کہا یہاں پر 2 قبریں ہیں, بی بی ہاجرہ کی قبر بھی ہے, جناب اسماعیل کی قبر بھی ہے, ہاجرہ کی قبر ہے اور اسماعیل کی قبر ہے. مجمع ساتھ دے گا. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. میں نے کہا مولوی بتا تو صحیح, حج کس کے لیے, کہا اللہ کے لیے. عمرہ کس کے لیے, اللہ کے لیے. طواف کس کے لیے, اللہ کے لیے. میں نے کہا پھر اللہ کے گھر کا طواف کرو, قبروں قبروں کرتے ہو. اور سمجھ نہیں آئی, یہ وہ ہے جو کعبہ بنا
المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی علی آتے ہیں آپ کی نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہیں. نہیں خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا. یاد رکھیے گا یہ نگاہیں چہرے سے ہٹتے کیوں نہیں ہے؟ وہ میدان میں جا رہے ہیں، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پر. وہ بیابان میں جا رہے ہیں، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پر. وہ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پر. وہ تلوار چلا رہے ہیں، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پر. وہ گھر میں آتے ہیں، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پر. وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین میرے بابا نے کہا میری نگاہ علی کے چہرے پر ہوتی اس لیے ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ نے عین عبادت بنایا. حیدری مجھے مجمع بس اتنا بتا ہے، مجھے اتنا. ہمیں کہتے ہیں اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، یہ آل کا ذکر کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم آل کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دونوں چیزیں ملی ہیں رسول سے. اصحاب بھی رسول سے، آل بھی رسول. آخری جملے تمام کرتے ہیں. ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آؤ ہماری مجالس میں، آؤ ہماری محافل میں کہ بنت زہرا دعا کرے گی اور نادان مان لے مولا ابو تراب کو کہ تیری قبر کی مٹی حیا کرے گی. حیدری ہم تو جو رسول سے ملا، اصحاب باوفا ملے تو ہمیں رسول سے ملا، آل ملی تو رسول سے ملی. وہ فرق کتنا ہے؟ اصحاب ملے ہیں تو در رسول سے ملے ہیں، آل ملی ہے تو گھر رسول سے ملی. جس طرح میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں اور ربط مسائل تو تمام کروں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی. بھائی ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ رسول. اچھا تھک گئے تو ممبر حوالے کر دوں. ہمیں قرآن مجید کہاں سے ملا؟ قرآن مجید کہاں سے ملا؟ رسول سے. حدیث بھی رسول سے، قرآن بھی رسول سے. ممبر حسینی کی قسم یہ تو رسول اکرم کی زبان کی سچائی تھی کہ انہوں نے بتایا یہ قول رسول ہے، یہ قول خدا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں وہی سے ملی اور پھر پرکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ہر حدیث کو آنکھیں بند کر کے مان نہ لینا، ہر حدیث پر یقین نہ کرنا. حدیث وہی سچی ہے جو مطابق قرآن ہو. نہیں جملے آخری ہیں، آخری آدمی تک میں یہ جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں. عقیدت میں جگہ پا جائے تو میری رزق دار مجھ تک پہنچا دیجیے گا. حدیث وہی سچی ہے جو مطابق قرآن ہو. اگر مطابق قرآن نہیں ہے تو اسے دیوار میں دے مارنا. والد صاحب کے چند جملے ان کے سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے میں آپ کی نظر کرنے لگا. وہ فرماتے تھے بیٹا ہم نے حدیث کو بھی مانا ہے، ہم نے قرآن کو بھی مانا ہے، ہم نے اصحاب کو بھی مانا ہے، ہم نے آل کو بھی مانا ہے. تو فرق کتنا ہے؟ ہم نے اصحاب کو مانا ہے حدیث کی طرح، آل کو مانا ہے قرآن کی طرح. حدیث وہی سچی جو مطابق قرآن ہو اور صحابی وہی سچا جو مطابق نبی. کربلا میں یزیدی لشکر کے اندر کیا کوئی صحابی رسول نہیں تھا؟ مجھے بتائیے تو صحیح. آج شریف گھرانے میں آج بھی رواج ہے کسی سے کسی کا قتل ہو جائے نا، مقتول کے گھر قاتل اگر اپنی بہو بیٹی بھیج دے، شریف خاندان کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا بیٹا چلا گیا، کوئی کہتی میری بہن بھائی چلا گیا،
کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں آگے ہو، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے، ہم نے قتل معاف کیا۔ وہ بہن پلو پکڑ کے کہتی ہے بہن تو آ گئی، بھائی کا قتل معاف کرتی ہوں، لیکن اپنے بھائی سے کہنا میری گلی سے نہ گزرے، اسے دیکھوں گی مجھے اپنا بھائی یاد آ جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں قصور کیا تھا آل رسول کا؟ عباس کربلا رہ گئے، آقا حسین کربلا رہ گئے، جناب علی اکبر کربلا رہ گئے۔ بی بی سے پوچھا گیا نا بی بی زیادہ تکلیف کہاں اٹھانی پڑی؟ تکلیف وہاں ہوتی تھی جب بے کجاوا اونٹوں پر آل رسول بندے ہاتھوں کے ساتھ محو سفر تھی تو کبھی وہ نیزہ سامنے آتا جس پر علی اکبر کا سر تھا، کبھی وہ نیزہ سامنے آتا جس پر آقا حسین کا سر تھا۔ یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، ایک عیسائیوں کی بستی آئی، انہوں نے ایک ایک سر کو دیکھا، کہا یہ بڑی پردے دار لگتی ہے، اگر یہاں سے گزارنا ہے لو ہم چادریں دیتے ہیں، ہم چادریں دیتے ہیں، ایک ایک مستور کے سر پر چادر ڈالو، بے شک یہاں سے گزار دینا۔ اتنی اسنا کے اندر وہاں کی جو نام تھی نا وہ سامنے آئی، اس کے ساتھ اس کی خادمائیں تھی، وہ ایک ایک سر دیکھتی رہی، یہ حبیب کا سر ہے، یہ حر کا سر ہے، یہ علی ابن حر کا سر ہے۔ دو سر اسے ایسے نظر آئے وہ قدم نہ اٹھا سکی، ایک سر کو دیکھ کر کہتی ہے یا ایھا الحلال، او پہلی کے چاند، دوسرے کے سر کو دیکھ کر کہتی ہے یا ایھا البدر التمام، اور 14ویں کے مکمل چاند۔ یہ پہلی کا چاند جسے کہا ہے یہ جناب علی اصغر کا سر تھا، جسے 14ویں کا چاند کا ہے یہ جناب علی اکبر کا سر تھا۔ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے کہ دعا مانگتی ہوں تم آمین کہنا، یا رب العزت تجھے عیسیٰ کا واسطہ، جب اس بچے کا سر جدا کیا گیا اس کی ماں پہلے دنیا سے گزر گئی، جب علی اکبر کا سر جدا کیا گیا اس کی ماں زندہ نہ ہو، محمل سے بندے ہاتھوں کے ساتھ ایک بی بی نے بڑی مشکل سے آواز دی اور عیسائیوں کو ماننے والی علی اصغر کی ماں بھی زندہ ہے، علی اکبر کی ماں بھی زندہ ہے۔ یہ عیسائی تھے نا، ادھر کا قافلہ ایسے نہیں گزرے گا، ان کو کچھ دیر آرام کرایا جائے۔ ساتھ ہی ایک عیسائی کا باغ تھا جو ماتم کر رہے ہیں، عیسائی کا باغ تھا، وہاں دھوپ پر آل رسول بٹھا دی گئی، خود قوم اشقیاء چھاؤں میں چلی گئی۔ یہاں یہ جو باغ کا مالک تھا اس کی 3-4 سال کی بچی تھی، وہ زمین پر ہاتھ مارتے مارتے آگے آ رہی تھی، وہ بچپن کی نابینا تھی نا، وہ کہیں سے تلاوت قرآن سنتی سنتی زمین پر ہاتھ مارتے مارتے اس نیزے کے نیچے آ گئی جس پر سر حسین تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ وہ نیزے کو پکڑتے پکڑتے جب اوپر دیکھا نا، خون خاک شفا کا قطرہ آگ کے اندر گرا، اس نے وہی ہاتھ ملا ادھر اللہ نے بینائی واپس کی، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھتی ہے کہ نہ گردن ہے نہ دھڑ ہے، سر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ یہ حیرت انگیزی سے وہ دائیں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی سال کی بچی ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، تماچوں کے نشان منہ پر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بچی اگر تو بیمار ہے تو اس سے کیوں نہیں مانتی جس نے مجھے آنکھیں عطا کر دی۔ ایک بی بی کہتی ہے یہ اسی کی بیٹی ہے، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ وہ تڑپ کر دیکھتی ہے تو کچھ نورانی چہرے ہیں۔ اس نے شور جو مچایا، اس کا باپ آتا گیا، اس نے کہا تجھے مریم کا واسطہ آگے نہ آنا۔ اس نے کہا کیوں نہ ہو؟ تب مریم جس کے استقبال کو آتی ہے